صفحہ نمبر 105 آیت نمبر 48 سورة المائدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق إلى آخره۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وانزلنا الیک الکتاب بالحق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر برحق کتاب نازل کی ہے، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، جو گزشتہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، ومہیمنا علیہ، اور ان پہ نگہبان ہے، گواہ ہے، فاحکم بینہم بما انزل اللہ، اب فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان جو حکم اللہ نے نازل کیا ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور لوگوں کے خواہشات کی پیروی نہ کرے اس برحق احکام کو چھوڑ کے جو آپ کے پاس آئے ہیں۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر امت کے لیے ہم نے اپنی شریعت اور کھلا ہوا راستہ رکھا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتے تو تمام لوگوں کو ایک ہی امت میں رکھتے، وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمانا چاہتے ہیں۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی کی طرف سبقت کرو، إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، اللہ کے ہاں تمام لوگوں نے لوٹنا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، تو اللہ تبارک و تعالی بتا دیں گے ان باتوں کے متعلق قیامت میں جن میں آپ لوگ دنیا میں اختلاف کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت شریفہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما رہے ہیں کہ یہودی آپ کے پاس آتے رہیں گے، اپنے معاملات کے فیصلوں کے متعلق آپ برحق انداز کا فیصلہ فرما دیا کریں۔ آپ کو اللہ نے آسمانی کتاب دی ہے، لوگوں کی خواہشات کا خیال نہ رکھنا، اور احکامات یہودیوں کے لیے الگ، نصارہ کے لیے الگ رکھے گئے، آپ کی امت کے لیے الگ۔ اللہ تمام لوگوں کو ایک ہی امت میں بھی رکھ سکتے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالی امتحان لینا چاہتے ہیں، بس ہر معاملے میں نیکی کی طرف سبقت کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کے سب لوگوں نے اللہ کے ہاں لوٹنا ہے، پھر وہاں اپنے اعمال کا بدلہ ہر انسان پانے والا ہے۔ جہاں کہیں کسی معاملے میں اختلاف آ جائے، کوئی تنازع پیش آئے، تو بہترین راستہ یہ ہے اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ اپنی شریعت کی طرف انسان متوجہ ہو جائے۔ شریعت، علم، یہ روشنی ہے، اور انگریزی قانون یہ چیزیں اندھیرا ہے۔ اندھیرے اور روشنی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں
کہ لوگ سالوں سال مقدمات میں لگے رہتے ہیں اور تب بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی شریعت کو چھوڑ کے دوسری طرف ہم چلے جاتے ہیں، اور پھر جب وہاں سے سالوں سال معاملہ حل نہ ہو، یہ زمین دیگر معاملات ہم دیکھتے ہیں، پھر بالآخر تنگ آ جاتے ہیں۔ ایک ساتھی فرمانے لگے، مدرسے میں آئے تھے کہ علماء ہم دونوں کو فیصلہ کر کے سنا دیں۔ وہ دونوں آپس میں مخالفین تھے، کچھ زمین کا تنازع تھا، تو وہ دونوں آئے اور علماء کے سامنے بیٹھ گئے کہ بس ہمیں آپ لوگ فیصلہ سنا دیں، ہم دونوں اپنا بیان سنا دیں گے، جو شریعت کہتی ہے ہم مانیں گے۔ تو ان کے لیے جو شریعت کی بات تھی وہ انہوں نے سنا دی۔ وہ جب باہر نکل گئے تو وہ علماء آپس میں کہنے لگے، یہ عجیب مخالفین ہیں، کوئی تیسرا بھی ان کے ساتھ نہیں، اور دونوں آئے ہیں کہ ہمیں فیصلہ سنا دو، ہم مان لیں گے۔ یہ کیسے ہوا؟ بیچ میں کوئی ملانے والا تو ہوتا ہے، ہیں دونوں مخالف اور ایک ساتھ آتے ایک ساتھ نکلتے ہیں۔ تو کہا چلو ان سے پوچھتے ہیں نا، اپنے شاگرد کو بھیجا، ذرا ان سے پوچھ لیں یہ کیا معاملہ ہے۔ تو ان دونوں نے کہا کہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ہم 3 سال عدالت میں تھک چکے ہیں۔ تو ایک دن میں عدالت سے نکل رہا تھا، یہ سامنے سے آ گیا اور مجھے کہتا ہے خدا کے لیے نہ اپنے آپ کو تھکاؤ اور نہ مجھے تھکاؤ، بس آؤ دونوں جاتے ہیں علماء کے پاس۔ بس اللہ نے میرے دل میں بات ڈال دی، بس میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، کب جائیں گے؟ بس فلاں دن جائیں گے۔ تو ہم آ گئے، تو ہم وہاں سے تھک چکے ہیں، پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، وقت بھی، پریشانی بھی۔ تو یہ ہے کہ یہاں سے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں، لیکن عرصے دراز کے بعد۔ اور کبھی پھر یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر جو مسائل حل نہیں ہوتے، یہ انانیت کا مسئلہ ہوتا ہے، انا کا مسئلہ ہوتا ہے، میں بڑا ہوں، نہیں میں بڑا ہوں۔ ہمارے ایک ساتھی نے عجیب بات کی، کہنے لگے کہ مسلمان کے لیے انگریزی عدالت میں فیصلہ لے جانا یہ ایسے ہے جیسے کوئی نوالا منہ کے بجائے ناک میں داخل کر رہا ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں جی منہ تو بند ہے، لقمہ کیسے داخل کروں گا، اور ناک کے دونوں راستے کھلے ہیں، چلو یہاں سے کوشش کرتے ہیں۔ انگریزی عدالت کھلی ہے۔ ہمارے ایک عالم دین تھے، وہ کہنے لگے اس کو عدالت کہنا بھی جرم ہے۔ عدالت کا نام ہے انصاف، اور انصاف نہ ہو اور ہم کہتے ہیں انصاف کی جگہ، تو یہ تو جھوٹ ہے، اور جھوٹ گناہ ہے۔ تو کہنے لگے اس کو کچہری کہا کرو، اس کو عدالت نہ کہو، ورنہ یہ جھوٹ میں آتا ہے۔ ہاں عمر فاروق کی عدالت کو عدالت جو لوگ کہتے تھے تو بالکل سچ بات تھی۔ تو وہی ہوتا ہے کہ جی علماء تو کہاں بیٹھے ہوئے کہ ہم ان کو سنا دیں، ٹھیک ہے ان کا راستہ تو ظاہراً کوئی دفتر نہیں ہے، لیکن آپ جائیں تو وہ دروازہ کھل جائے گا، نوالا منہ کے قریب لے جاؤ تو منہ کھل جائے گا۔ اور پھر وہاں سے مایوس ہو کے دوبارہ پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جہاں بھی پریشانی آئے یاد رکھیں تو آپ لوگ علم کی طرف، اپنے دینی احکامات کی طرف توجہ کیا کریں۔
ہمارے ساتھ ایک طالب علم تھے، کہنے لگے ہمارے آس پاس کی 3 بستیاں ہیں، وہاں کے عمائدین نے فیصلہ کیا ہے کہ جی جہاں بھی کوئی لڑائی جھگڑا کا ورود ہوگا تو پہلے ہماری 3 بستیوں میں ایک عالم ہے، اس سے اجازت لے کے ہم FIR درج کریں گے، اگر اس کا وہ دستخط نہ ہو تو ہم نے SHO سے بات کی ہے، پھر وہ FIR وہ کٹواتا بھی نہیں ہے۔ تو وہ جب ہم اس کے پاس جاتے ہیں کہ جی دستخط کرو، ہم جا کے FIR کٹواتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں مجھے بات سنو، ہم بات سنا لیتے تو وہ مسئلہ حل کر دیتے ہیں، سنا دیتا ہے۔ ہمارے یہاں مسائل اٹھتے ہیں، ہر جگہ انسان اونچ نیچ ہوتا رہتا ہے، لیکن وہ بہت جلدی اللہ پاک آسانی فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ علم یہ روشنی ہے، روشنی میں چیز نظر آتی ہے تو آسانی سے معاملہ حل ہو جاتا ہے، جہاں بھی کوئی پریشانی آئے۔ تو ایک ساتھی ایک عالم کے پاس گئے، کہنے لگے کہ بہت زیادہ پریشان ہوں، کئی دنوں سے ایک خواب دیکھا ہے۔ کیسے؟ وہ میں فلاں سے پوچھتا تھا، فلاں سے فلاں کتاب مطالعہ کرتا تھا، فضائل صدقات مطالعہ کرتا تھا، فضائل اعمال اور دیگر کتابوں کے نام بتائے، تو میں نے 1 مہینے تک جب مطالعہ کیا تو جو چیز وہ وہاں دیکھتا ہوں اس پہ عمل بھی کرتا ہوں۔ تو میں نے جمعے کی رات خواب میں دیکھا کہ میری ساری کتابیں جو میں پڑھ رہا ہوں ان کو آگ لگ گئی، مجھ پہ ہیبت طاری ہو گئی، میرے آس پاس پڑی ہوئی تھی ان کو آگ لگ گئی ہے۔ میں بڑا پریشان ہوں کہ یہ تو میں دینی باتیں پڑھتا ہوں، عمل کرتا ہوں، اس کو آگ لگ گئی، اور جمعے کی رات اور نیک اعمال باوضو اعمال صلاۃ توبہ پڑھ کے میں سویا ہوں، اب میں سخت پریشان ہوں، کیا کروں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ مسکرایا اور کہتے ہیں، اس عالم نے کہا یہ تو کوئی پریشانی کی، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ کہتا ہے کیسے خوشی کی بات ہے؟ کہتا ہے پرانے زمانے میں جب اللہ کے ہاں کوئی چیز قبول ہو جاتی تھی تو آسمان سے آگ آ کے وہ چیز جل جاتی تھی۔ پہلے جو عید الاضحیٰ کی قربانی ہے اس کا بھی یہی قانون تھا۔ تو آپ کا مطالعہ، یہ پڑھنا، یہ جو کتابیں آپ پڑھتے ہیں علماء کے مشورے سے اللہ کو قبول ہو گئی ہے، اس لیے وہ جل گئی ہے۔ جلنا قبولیت کی نشانی ہے، پہلے زمانے میں ایسے ہوتا تھا۔ تو کہتے وہ اتنا خوش ہوا کہ جی میرا تو مسئلہ حل ہو گیا، میں تو کئی دنوں سے پریشان پھر رہا ہوں۔ تو یہ ہے کہ ایک دوسرے ساتھی نے خواب دیکھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری بیوی میرے سر کے بالوں کو مونڈ رہی ہے، تو 3 دن ہو گئے، اس کو بہت غصے بھی ہوں، عداوت بھی، بغض بھی رکھتا ہوں کہ یہ مجھے کوئی نقصان دینا چاہتی ہے۔ تو آپ مل گئے، آپ سے پوچھتا ہوں کہ اب یہ کیا معاملہ ہے؟ تو کہتے ہیں مولوی صاحب نے کہا یہ تو خوشی کی بات ہے جی، اس کا مطلب یہ ہے اللہ آپ دونوں کو حج عمرے پہ لے جائے گا، وہاں ایک دوسرے کے بال کاٹو گے۔ تو کہتے ہیں وہ آدمی اتنا خوش ہوا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اپنا مسئلہ علم میں لے آؤ گے، میزان پہ لے آؤ گے، ہم مسلمان ہیں، اپنی شریعت میں جب اس کو ہم تولیں گے تو ہمیں آسانی ہو جائے گی، ہم پریشان نہیں ہوں گے، ہمیں خوشی ملے گی۔ تو وہ ایک ساتھی نے، یہاں کوہاٹ کی بات ہے، ایک ساتھی نے خواب دیکھا اور بڑا پریشان اپنے امام مسجد کے پاس گیا کہ یہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھ سے منی نکل گئی اور جا کے قرآن پہ گر گئی۔ میں بڑا پریشان ہوں، قرآن جیسی مقدس کتاب اور خواب میں منی مجھ سے نکل گئی اور قرآن کھلا ہوا تھا اس پہ جا کے گر گئی، میں تو بڑا پریشان ہوں۔ اس نے کہا یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اللہ آپ کی اولاد میں حافظ پیدا کریں گے،
کہنے لگا میں خوش ہوا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے اپنی پریشانیاں قرآن حدیث میں لاؤ تو مسائل حل ہوں گے۔ یہ روشنی اگر اندھیرے میں لے جائیں تو اندھیرے میں ایک چیز نظر نہ آئے تو اس کی تشخیص کس طرح ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالی فیصلوں کے متعلق فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کتاب دی ہے جو سچی کتاب ہے، گزشتہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، ان پہ یہ کتاب نگہبان ہے، گواہ ہے۔ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ کے نازل کردہ فیصلوں کے مطابق لوگوں کے فیصلے کرتے رہنا، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور اپنا برحق دین چھوڑ کے کسی کی خواہشات کی پیروی مت کرنا۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر امت کے لیے ہم نے اپنی شریعت رکھی ہے اور کھلا کشادہ رستہ ہم نے رکھا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتے تمام لوگوں کو ایک ہی امت میں رکھتے۔ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس اعتبار سے تمہیں آزمانا چاہتے ہیں۔ نیکی کی طرف آگے بڑھو۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، اللہ کے ہاں سب لوگوں نے لوٹنا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیں گے ان باتوں کے متعلق جن میں تم دنیا میں اختلاف کرنے والے ہو۔ اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، امت مسلمہ کے تمام مسائل قرآن حدیث کے مطابق حل فرما۔ اے اللہ برکتوں کا نزول فرما، باہمی لڑائی جھگڑے یا اللہ اس امت سے دور فرما، الفت محبت والی زندگی نصیب فرما، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی اعلیٰ صفت نصیب فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو ایک بنا۔ یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کے دروازے امت کے لیے کھول دے۔ یا اللہ حاضرین میں جس جس کے دل میں شرعاً جائز حاجات ہوں، سننے والے سب کی جائز حاجات یا اللہ پوری فرما، آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِرَحْمَتِكَ وَكَرَمِكَ يَا